ایک وقت انسان کی زندگی میں ایسا آ جاتا ہے کہ اس کو پریشانیاں چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں اور اس کی پریشانیوں کا اندھیرا اتنا اس کی زندگی میں ہو جاتا ہے کہ کوئی اجالا اسے نظر نہیں آتا۔ ایسے وقت میں وہ انسان کسی شمع اور کسی اجالے کی تلاش کرتا ہے، مگر وہ شمع اور وہ اجالا اس کو نظر نہیں آتا ہے۔ پیارے دوستو، جب پریشانیاں آتی ہیں تو انسان کو ایسا لگتا ہے کہ شاید اس پوری دنیا میں ہی ایک انسان پریشان ہوں، مگر پیارے دوستو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ پریشانیاں ہر انسان کی زندگی میں آتی ہیں، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو۔ ایک بار اس کی زندگی میں ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ اس کو کوئی دروازہ پریشانیوں سے نکلنے کا نظر نہیں آتا۔ جو کام بھی وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ کام ناکام ہو جاتا ہے۔ جدھر بھی ہاتھ بڑھاتا ہے، جدھر بھی قدم بڑھاتا ہے، ناکامی ہی ناکامی نظر آتی ہے۔ ایسے وقت میں شاید آپ بھی اگر پریشان ہو، آپ کو ایسا لگ رہا ہو یا ہر انسان کو ایسا لگتا ہے کہ شاید میں ہی پریشان ہوں، مگر قرآن کریم کی ایک آیت سے میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ نے شاید غور کیا ہوگا، قرآن پاک کی دوسرے پاری کی ایک آیت ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ نے یہ صبر کی جو آیت نازل فرمائی، یہ کیوں فرمائی؟ اس آیت سے پتہ چلا کہ اللہ رب العزت جو عالم الغیب ہے، سب باتیں جانتا ہے، چھپی ہوئی اور کھلی ہوئی۔ وہ جانتا تھا کہ میرے بندوں پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ پریشانیوں میں گھر جائیں گے، ان کو پریشانیاں چاروں طرف سے گھیر لیں گی اور وہ ڈگمگا جائیں گے۔ تو اللہ نے اس آیت کو نازل کر کے ہمیں یہ بتا دیا کہ تمہیں پریشان ہونے کی اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بے شک میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ ایسے وقت میں ہم سبھی کو صبر کرنا ہے اور اپنے ایمان کو بچانا ہے۔ میں بخوبی یہ جانتا ہوں ایسے وقت میں پریشانی پر صبر کرنا اور اپنا ایمان بچانا بہت کٹھن ہوتا ہے، مگر ایمان والے کی یہ پہچان ہے کہ وہ صبر کرتا ہے اور اپنا ایمان بھی بچا لیتا ہے۔ مگر زیادہ تر لوگ ایسے ہیں کہ ایسے وقت میں صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے ایمان کو خراب کر لیتے ہیں۔ ہمیں ایسا بالکل نہیں کرنا ہے، اور بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں، اخبارات وغیرہ میں یہ باتیں سامنے آتی رہتی ہیں، نیوز چینلز وغیرہ پر یہ باتیں سامنے آتی رہتی ہیں کہ وہ سوسائڈ کر لیتے ہیں، آتم ہتیا، اپنی زندگی کو ختم کر لیتے ہیں پریشانیوں کی وجہ سے۔ پیارے دوستو، سوسائڈ کرنے کے تعلق سے اسلام میں کیا حکم ہے میں آپ کو بتا دوں۔ اسلام میں سوسائڈ کرنا یعنی آتم ہتیا کرنا سراسر حرام ہے، اور اگر کسی نے جائز سمجھ کے کر لی تو یہ کفر ہے، مگر ناجائز غلط سمجھ کر بھی اگر کرے گا تب بھی سخت گناہ اور بہت بڑا حرام ہے، اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ ہر حال میں پریشانیوں پر صبر کرنا ہے اور اپنی زندگی کو ایسے ہی گزارنا ہے جیسے گزر رہی ہے، کیونکہ پیارے دوستو پریشانیوں میں ہی صبر کی بات آتی ہے۔ اچھے وقت میں تو ہر کوئی شکر ادا کرتا ہے، مگر پریشانی کا وقت گزارنا بڑا ہی کٹھن ہوتا ہے۔ سمجھانے کا مطلب یہ ہے کتنی بھی پریشانیاں آئیں، ان پریشانیوں پر صبر کرنا ہے اور ان سے زندگی پر لڑنا ہے اور اپنا ایمان بچانا ہے، اور کچھ بھی ایسا نہیں کرنا ہے جس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ ہمیں سوسائڈ وغیرہ نہیں کرنا ہے غیروں کی طرح جو کافر لوگ کرتے ہیں۔ ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا ہی گزارنا ہے، جب موت اللہ کی طرف سے آئے تبھی دنیا سے جانا ہے، اور اس اللہ پر مکمل بھروسہ اور توکل رکھنا ہے جو اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر یہ آیت نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو پیارے دوستو، جب پریشانیاں آتی ہیں تو پھر وہ پریشانیوں سے نکالنے پر بھی قادر ہے، مگر ہم سبھی کو مکمل بھروسہ اور یقین ہونا چاہیے۔ پیارے دوستو، بزرگان دین نے کچھ ایسے روحانی وظائف اور روحانی عمل ہم سبھی کو بتائے ہیں کہ وہ وظائف ہمیں پریشانیوں سے نکلنے کا ایسا راستہ دکھا دیتے ہیں، ایسی شمع روشن کر دیتے ہیں کہ جن کے بارے میں ہم کبھی سوچ بھی نہیں پاتے، اور اللہ رب العزت ان وظائف کو کرنے اور پڑھنے اور ان وظائف کو سننے سے ایسا راستہ غیب سے بنا دیتا ہے جن راستوں کے بارے میں ہم نے کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچا ہوگا، اور ہماری پریشانیاں ایسے ختم ہو جاتی ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے کب پریشانیاں آئیں اور کب ختم ہو گئیں، کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ مگر ہمیں وہ روحانی وظائف اور عمل ڈھونڈنے چاہیے اور ان کا ہم سبھی کو ورد کرنا چاہیے۔
تو پیارے اسلامی بھائیوں، آج میں آپ کے لیے ایک ایسی روحانی دعا، روحانی وظائف اور عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ پیارے دوستو، یہ دعا بزرگان دین کی بتائی ہوئی ہے اور اس دعا کی اتنی زیادہ تعریف ہے کہ ویڈیو بہت لمبا ہو جائے گا۔ بس آپ کے لیے دو باتیں بتا رہا ہوں۔ جب آپ کو پریشانیوں سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آئے اور آپ کی جب کوئی مراد پوری نہیں ہو، تو آپ اپنی اس مراد کو لے کر اس دعا کو روزانہ سن لیں، اور اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں گے تو اور ہی اچھی بات ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، یہ دعا آپ کو شمع شبستان رضا کے پہلے حصے میں چند ہی پیچوں کے بعد میں مل جائے گی، اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو۔ اور اگر آپ پڑھ نہیں سکتے تو ہم نے اس ویڈیو میں اس کو پڑھا ہے۔ جب آپ کو پریشانیوں سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آئے اور آپ کی کوئی مراد پوری نہ ہو، تو آپ پاک صاف ہو کر اس دعا کو پڑھ لیں روزانہ۔ انشاءاللہ آپ کی پریشانیاں ختم ہوں گی اور آپ کی ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ جو پڑھ نہیں سکتے وہ ادب کے ساتھ میں بیٹھ جائیں سلیقے سے، اور دنیا کا خیال دل سے نکال کر اس دعا کو سنیں، اور اپنی پریشانیاں، جن پریشانیوں سے نکلنا چاہتے ہیں، دل میں رکھیں کہ میری پریشانیاں اس کو سننے سے ختم ہو جائیں، اور جو مراد پانا چاہتے ہیں اس مراد کو دل میں رکھیں کہ یہ مراد میری سننے سے پوری ہو جائے۔ تو پیارے دوستو، اس دعا کی اتنی تعریف آئی ہے، اس میں کچھ ایسے کلمات ہیں جن کلماتوں سے اللہ سے پریشانیوں سے نکلنے اور مرادوں کو پوری کرنے کے لیے کہا گیا ہے، ریکویسٹ کی گئی ہے۔ تو اللہ سے جب کوئی بندہ ریکویسٹ کرتا ہے اور دعا مانگتا ہے اور پریشانیوں سے نکلنے کی بات کرتا ہے اور مرادوں کو پانے کی بات کرتا ہے، تو اللہ اس کو خالی نہیں بھیجتا، کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ پریشانیوں کو دور کرنے پر بھی قادر ہے۔ ہماری پریشانیوں کو وہ چاہے تو منٹوں میں دور کر سکتا ہے۔ امید ہے آپ اس کو سنیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کی پریشانیاں ایسے ختم ہو جائیں گی جیسے آئی ہی نہیں تھی، اور چند ہی دنوں میں آپ کی زندگی میں آپ کو اجالا نظر آنے لگے گا اور سارے دروازے کھلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ پیارے دوستو، اس دعا کو سنیں اور فائدہ حاصل کریں، اور آپ نے اگر ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے، روحانی وظائف عمل دیکھنے کے لیے اسے سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو اچھا لگے تو اسے لائک کر کے آگے شیئر کر دیں، تاکہ تمامی اہل و اقارب، رشتہ دار اور تمامی اسلامی بھائیوں تک یہ ویڈیو پہنچ جائے اور سبھی اس ویڈیو سے فائدہ حاصل کریں۔ آئیے میں آپ کو سنا رہا ہوں وہ مبارک دعا، آپ دل لگا کر سنیے اور اپنی پریشانیوں کو اور اپنی مرادوں کو دل میں رکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غيبة الدين وقهر الرجال اللهم أكفلني كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت حسبي الله لديني حسبي الله لدنياي حسبي الله لما أهمني حسبي الله لمن بغي علي حسبي الله لمن حسدني حسبي الله لمن كادني بسوء حسبي الله عند الموت حسبي الله عند المسألة في القبر حسبي الله الذي لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غيبة الدين وقهر الرجال اللهم أكفلني كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت حسبي الله لديني حسبي الله لدنياي حسبي الله لما أهمني حسبي الله لمن بغي علي حسبي الله لمن حسدني حسبي الله لمن كادني بسوء حسبي الله عند الموت حسبي الله عند المسألة في القبر حسبي الله الذي لا إله إلا هو
عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غيبة الدين وقهر الرجال اللهم أكفلني كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت حسبي الله لديني حسبي الله لدنياي حسبي الله لما أهمني حسبي الله لمن بغي علي حسبي الله لمن حسدني حسبي الله لمن كادني بسوء حسبي الله عند الموت حسبي الله عند المسألة في القبر حسبي الله الذي لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غيبة الدين وقهر الرجال اللهم أكفلني كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت حسبي الله لديني حسبي الله لدنياي حسبي الله لما أهمني حسبي الله لمن بغي علي حسبي الله لمن حسدني حسبي الله لمن كادني بسوء حسبي الله عند الموت حسبي الله عند المسألة في القبر حسبي الله الذي لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غيبة الدين وقهر الرجال اللهم أكفلني كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت حسبي الله لديني حسبي الله لدنياي حسبي الله لما أهمني حسبي الله لمن بغي علي حسبي الله لمن حسدني حسبي الله لمن كادني بسوء حسبي الله عند الموت حسبي الله عند المسألة في القبر حسبي الله الذي لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غيبة الدين وقهر الرجال اللهم أكفلني كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت حسبي الله لديني حسبي الله لدنياي حسبي الله لما أهمني حسبي الله لمن بغي علي حسبي الله لمن حسدني حسبي الله لمن كادني بسوء حسبي الله عند الموت حسبي الله عند المسألة في القبر حسبي الله الذي لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم إني
أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غيبة الدين وقهر الرجال. اللهم أكفلني كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت. حسبي الله لديني، حسبي الله لدنياي، حسبي الله لما أهمني، حسبي الله لمن بغي علي، حسبي الله لمن حسدني، حسبي الله لمن كادني بسوء، حسبي الله عند الموت، حسبي الله عند المسألة في القبر، حسبي الله الذي لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.